السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ان سرچ آف وزڈم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش موجودہ عراق کے ایک قدیم شہر ار میں ہوتی ہے، جس کو آج ہم بابل شہر کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں بت بنائے جاتے تھے، لکڑی سے اور پتھر سے، اور نہ صرف بت بنائے جاتے تھے بلکہ ان کی پوجا بھی کی جاتی تھی، ان کو بیچا بھی جاتا تھا، اور ایسے ہی ماحول میں حضرت ابراہیم کی پرورش ہو رہی تھی۔ جب وہ سمجھداری کی عمر کو پہنچے تو انہوں نے اپنے باپ آزر کو کہا کہ کیا یہ بت تمہارے خدا ہیں؟ بے شک میں آپ کو اور آپ کی قوم کو ایک کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ جب ان کے والد ان کی بات سے متفق نہیں ہوئے تو انہوں نے ایک پلان بنایا، ایک منصوبہ بنایا۔ جب ان کی قوم کسی خاص تہوار کے لیے شہر سے باہر چلی گئی تو انہوں نے اپنا کلہاڑا اٹھایا اور سب سے بڑے عبادت خانے میں چلے گئے۔ وہاں پر موجود بتوں کو ایک ایک کر کے توڑنا شروع کر دیا اور سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا۔ جب لوگ واپس لوٹتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے خداؤں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ انہوں نے رونا شروع کر دیا، شور مچانا شروع کر دیا، اور پھر وہ ابراہیم کے پاس جا پہنچے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا تم نے یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر وہ سچ میں تمہارے خدا ہیں تو جاؤ انہی سے پوچھ لو، ان میں سب سے بڑا تو ابھی بھی زندہ ہے، اس سے پوچھو، شاید وہ تمہیں کچھ بتا سکے۔ ان کی قوم کا جواب تھا، کیا تم ہمارا مذاق بنا رہے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ وہ بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر تم ایسے خداؤں کی پوجا کیوں کرتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، جن کو تم اپنے ہاتھ سے تراشتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے نبی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کے لقب سے نوازا، یعنی اللہ کے دوست۔ اور اسلام، جیوڈیزم اور کرسچینٹی، یہ تینوں مذاہب ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنا اوریجن بتاتی ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اپنی نبوت کا مشن ار کے شہر سے شروع کیا۔ ار شہر اس وقت نہایت ہی خوشحال شہر تھا اور بزنس ہب تھا دنیا کا، اور اس مضبوط اور خوشحال امپائر کے بادشاہ کا نام تھا نمرود۔ کہا جاتا ہے کہ نمرود قدیم دنیا کے 4 عظیم ترین بادشاہوں میں شامل تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ذوالقرنین اور نیبوکڈنیزر یا بخت النصر باقی 3 عظیم ترین بادشاہ گزرے ہیں۔ پوری کنگڈم میں نمرود کی عبادت کی جاتی تھی باقی بتوں کے ساتھ ساتھ۔ حضرت ابراہیم کسی عام شخص کی اولاد نہیں تھے، بلکہ ایک ایسے شخص کی اولاد تھے جو کہ بتوں کو تراشتا تھا، جو کہ بتوں کو بیچتا تھا۔ کچھ روایات میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم اپنے چچا کو والد کہا کرتے تھے، کیونکہ ان کے والد کی بچپن میں ہی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ لیکن کچھ روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے والد ہی تھے جو کہ بتوں کو تراشا کرتے تھے، اور جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ہوا تھا بتوں کے بارے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ صرف اپنی فیملی کے خلاف کھڑے ہوئے بلکہ انہوں نے پورے معاشرے کو چیلنج کیا، ایک ایسا معاشرہ جہاں پر کچھ لوگ ایسے تھے جو بتوں کو پوجا کرتے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ سورج، چاند اور ستاروں کی پرستش کیا کرتے تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنے رولرز یعنی بادشاہوں کو پوجا کرتے تھے۔ اور ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکمت اور دانائی سے نوازا۔ بہت ہی چھوٹی عمر میں انہوں نے اپنی دانائی اور بصیرت کے بلبوتے پر اپنی ہی قوم کے عقائد کو چیلنج کرنا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں روایات یہ بتاتی ہیں کہ جب وہ چھوٹے تھے تو ان کے والد انہیں بت بنا کر دیا کرتے تھے تاکہ وہ بازار میں انہیں بیچ کر آئیں۔ حضرت ابراہیم بتوں کو بازار لے جایا کرتے تھے اور لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ کیا تم ایسے خداؤں کو خریدو گے جنہیں ہاتھ سے تراشا گیا ہے؟ اور پھر وہ بتوں کو دریا میں پھینک دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ تم تو خود کو بھی ڈوبنے سے نہیں بچا سکتے، تو کس طرح سے تم مجھے بچاؤ گے؟ ابراہیم علیہ السلام بہت چھوٹی عمر سے اس چیز سے واقف ہو چکے تھے کہ یہ بت صرف اور صرف پتھر اور لکڑی کے تراشے گئے ٹکڑے ہیں، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے والد کو بھی سمجھانے کی کوشش کی، ان کو روکا کہ وہ شیطان کا ساتھ نہ دیں، ورنہ وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والے کے ہاتھوں سے بہت کڑی سزا پائیں گے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے والد سے کہا کہ میرے پاس وہ علم ہے جو آپ نہیں جانتے، مجھے فالو کریں، میری پیروی کریں، میری بات مانیں تو آپ نجات حاصل کرنے والوں میں ہوں گے۔ لیکن ان کے والد نے ان کی ایک بھی نہ سنی۔ جواباً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے لیے خدا سے دعا کروں گا
کہ آپ ہدایت کے راستے پر آ جائیں۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ ان کے والد اللہ کے راستے کی طرف نہیں آئیں گے، تو انہوں نے خود کو اپنی خاندان سے، اپنے والد سے جدا کر لیا۔ تب وہ اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ جب ان کی قوم ایک تہوار کے لیے جمع ہوئی تو انہوں نے سارے بتوں کو توڑ دیا سوائے اس بڑے بت کو جس کے کندھے پر انہوں نے اپنا کلہاڑا رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لوگوں نے جب ان سے سوالات پوچھے تو انہوں نے جواب دیا کہ اس بڑے بت سے پوچھو، شاید تمہیں یہ کچھ بتا سکے۔ ان کی قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس لے گئی اور بادشاہ نے سزا کے طور پر انہیں آگ سے جلتے ہوئے ایک الاؤ میں پھینکنے کا حکم دے دیا۔ ایک بہت بڑا الاؤ تیار کیا گیا، اس میں آگ جلائی گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا گیا۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے کہا کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں آگ میں تھا تو مجھے ایسے لگا کہ میں نے کسی ٹھنڈے اور خوبصورت باغ میں قدم رکھ دیا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً 40 یا 50 دن لگاتار آگ میں رہے، اور اسی دوران ان کی ماں نے کہا کہ اے ابراہیم، میں بھی تمہارے پاس آگ میں آنا چاہتی ہوں، اپنے رب سے یہ دعا کیجئے کہ وہ میرے لیے بھی آگ کو ٹھنڈا کر دے۔ جیسے ہی وہ آگ میں داخل ہوتی ہیں تو وہ بالکل محفوظ رہتی ہیں۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بوسہ دیا اور ابراہیم کے خدا پر ایمان لے آئیں۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو دن انہوں نے آگ میں گزارے وہ ان کی زندگی کے سب سے بہترین دن تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے باہر آئے تو لوگ حیران ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے ان کا پیغام قبول کر لیا اور ابراہیم کے خدا پر ایمان لے آئے، جبکہ اکثریت ویسے ہی بت پرست رہی۔ ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ان کا پیغام قبول کیا تھا ہجرت کر کے کنعان کی سرزمین میں آ کر آباد ہو گئے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی قوم پوری دنیا پر حکمرانی کرے گی اور وہ پوری دنیا میں پھلیں گے پھولیں گے۔ اور اسی طرح سے ان کی قوم 2 بڑی شاخوں میں تقسیم ہو گئی، ایک بنی اسماعیل جن کو آج ہم عربوں کے نام سے جانتے ہیں، اور دوسرا بنی اسرائیل جن کو آج ہم یہودیوں کے نام سے جانتے ہیں۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنا فیڈ بیک دینا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔